سروسز کے اعتبار سے خانپور اسپتال کو ابھی بہت سارا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے جی، لیکن بہرحال وہ روتے کی چپ بن گئی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ ایمرجنسیز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں اور ڈیلی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک کنٹریبیوشن تو بڑا ڈائریکٹ جو جس کا کریڈٹ بہرحال گوز ٹو خان برادران جی۔ 1122 کا قیام یہاں پہ بڑی بات ہے۔ ہاسپٹل میں وہ فیسلٹی کیوں عوام کو ابھی تک میسر نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے دعوے بھی تھے کہ ہم نے ہیلتھ میں بڑے کام کیے ہیں، لیکن آپ کے خانپور کے اندر آج بھی وہی سہولیات ہیں۔ شاہد صاحب RSC لیول کی ہمارے پاس یہ اسپتال ہے، رورل ہیلتھ سینٹر، اس لیول کی اسپتال ہے۔ ہم اس کو اگر وہ THQ کہتے رہیں تو کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے جب تک اس کے اندر وہ فیسلٹیز میسر نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ ایک مدت سے ہمیں پتہ تھا کہ ایک ڈاکٹر کسی ٹائم پہ RSC والا لیول تھا، وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا۔ تو جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، یا بلکہ اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جب عادل اسلام صاحب یہاں پہ ڈسٹرکٹ اس ٹائم بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایگزیکٹلی صوبے میں تھی، صحیح نا، اور یہاں پہ عادل اسلام صاحب تھے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ملک غلام مصطفیٰ صاحب ڈسٹرکٹ ممبر تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی انہوں نے کام کیا ہے، بالکل وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، خاص طور پہ خانپور کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ ڈسٹرکٹ ناظم صاحب کو، اس کو DHO مشتاق صاحب تھے یہاں پہ، تو ان کو ساتھ لے کے وہ یہاں پہ آ جاتے تھے۔ تو اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی جگہ پہ اب ہمارے پاس 13-14 ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ گریجولی تو فرق پڑ رہا ہے جی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس کو اس لیول پہ آپ نہیں لے کے جائیں گے، D گریڈ کی یہ اسپتال تھی، اب اس کو C کیٹیگری میں ارشد ایوب خان کی ایک اچھی کاوش ہوئی ہے جی، ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ وہ آرڈر ہو چکے ہیں، اب اس کو دیکھیں کب تک وہ اجرا ہوتا ہے، 2-4 مہینے لگ جائیں گے اس میں۔ تو اس میں بنیادی یہاں پہ مسئلہ یہ تھا جی کہ اسپتال پہ کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا۔ ناظرین، یہ بات کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ خانپور ڈیم پہ یہاں پہ کافی دور دراز سے سیاح آتے ہیں، اور ان کو جب کبھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا خاص طور پہ ڈیم کے اندر یہاں پہ غوطہ خوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کون سی ایسی تبدیلی یہاں پہ کی ہے۔ سروسز کے اعتبار سے خانپور اسپتال کو ابھی بہت سارا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے جی، لیکن بہرحال وہ روتے کی چپ بن گئی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ یہاں پہ آپ کو شام کے ٹائم پہ بھی ڈاکٹر ملیں گے، رات کو بھی ڈاکٹرز ملیں گے، ایمرجنسیز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، روڈ ہمارا اتنا بہتر ہو گیا، آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ کے بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، حادثات اس طرح کے ہوتے رہے ہیں جی، اور ڈیلی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک کنٹریبیوشن تو بڑا ڈائریکٹ جو جس کا کریڈٹ بہرحال گوز ٹو خان برادران جی۔ 1122 کا قیام یہاں پہ بڑی بات ہے، یا آگ لگ جانا یا اس طرح کے معاملات ابھی تک اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے کہ اس طرح کے کوئی بھی نہیں ہوئے، لیکن ڈیم کے اندر کیونکہ یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ جنگلات میں کافی ہوتے رہتے ہیں آگ لگنے کا، ہر سال میں ہوتے ہیں 2 سے 3 بار یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تو یہ 1122 کا یہ واقعی ان کا کنٹریبیوشن ہے جی، یہ یاد رہے گا، یہ واقعی ان کی اچیومنٹ ہے، اور خانپور کے یا اس پورے حلقے کے لیے یہ احسان ہے ان کا۔ لیکن ڈاکٹر کا آ جانا یہاں پہ، وہ ایکسٹرا الٹرا ساؤنڈ کا نہ ہونا، یہ سر جی اس میں گزارش شاید سب یہی کر رہا تھا نا کہ جب تک آپ اس کے فیکلٹیز کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ کی لیبارٹری وہاں پہ صحیح کام نہیں کرے گی، جب تک آپ کی ایکس رے ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کرے گا، آپریشن تھیٹر آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اپ گریڈ ہو گئی ہے، صحیح ہے نا جی۔ اب C کیٹیگری میں ایک چانس تو ہے، چانس نہیں ہے بلکہ وہ اس کی جورسڈکشن بنتی ہے، اس کا کلیہ یہ ہے کہ C کیٹیگری میں یہاں پہ کم از کم 14 ڈاکٹرز، اور اس کے شفٹ میں چلنا شروع ہو جائے گا، ان کا اپنا ایک مطلب ہے، وہ اندر ڈپارٹمنٹ خود پھر میکانزم اپنا تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی آپ نے ہری پور میں بھی دیکھا ہوگا، جو ہماری اتنی بڑی DHQ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک بدنظمی تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی، صحیح نا جی۔ آپ ٹراما سینٹر چلے جائیں، وہاں پہ بھی بدنظمی نظر آئے گی، اسی کے مقابلے میں کئی پرائیویٹ سہولیات ضرور ہے نا، یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ڈاکٹر کا ہونا بڑی بات نہیں، بلکہ وہاں پہ یہ سہولیات ہونی بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی راجہ فیصل زمان صاحب تھے، یا قومی لیول پہ تو یہ بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال جہاں جہاں ان کا فورم بنتا تھا انہوں نے اس آواز کو اٹھایا ہے۔ بطور جرنلسٹ جو آبزرویشن میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جرنلسٹ محمود اختر صاحب یہاں پہ خانپور شہر کے اندر رہتے ہیں،
اور اس دوران ان سے ہمارا یہ انٹرویو کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام صرف سیاست کی حد تک جانتی ہے، اپنے علاقے سے محبت نہیں کرتے، بہت سی ایسی کمی کوتاہی چھوڑ دیتے ہیں جو اپنے علاقے سے محبت کے عوض آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ اپنے علاقے سے محبت کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی بہتری کے لیے آپ کوئی ایسے اقدام نہ اٹھائیں۔ کیمرہ مین سلمان اوان کے ساتھ شاہد اختر اوان کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اللہ نے